السلام علیکم، میں ہوں مسز ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں SRA نیوز۔ میرا آج کا ٹاپک ہے علم، یعنی کہ روشنی، طاقت اور کامیابی کا راز۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر کامیابی کے پیچھے ایک راز ضرور ہوتا ہے۔ جیسے ایک کہاوت بھی ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اسی طرح ہماری جو اصل کامیابی ہے اس کے پیچھے ہمارے علم کا ہاتھ ہوتا ہے، جو ہم بچپن سے حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ چلے میں علم کا تعارف کرواتی چلوں۔ تو پہلا میرا عنوان ہے علم کی برکات۔ علم کی بھی بہت برکات ہوتی ہیں، اس میں سے کچھ بتانے چلتی ہوں۔ علم انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ علم کے ذریعے انسان حلال و حرام میں فرق سکھاتا ہے۔ علم سے اخلاق، کردار اور معاملات سنورتے ہیں۔ علم دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بات سننے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ ہم نے علم حاصل کر لیا تو ہمیں اب ہر چیز کی تمیز آ گئی، سب کچھ ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کو اپنانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب تک ہم اسے فالو نہیں کریں گے، اسے نہیں اپنائیں گے، جب تک ہم جاہل ہی تصور میں رہیں گے۔ سامنے والا ہمیں پڑھا لکھا کبھی بھی تصور نہیں کرے گا۔ تو میں آج آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنانے لگی ہوں، علم کا راستہ جنت کا راستہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم کی تلاش میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت کا راستہ عطا فرماتے ہیں۔ تو پیارے پیارے ناظرین، اب میں علم کی برکات بتانے چلتی ہوں کہ علم حاصل کرنے کی کتنی برکت ہے۔ علم انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ تو پیارے پیارے ناظرین، علم کی برکات تو آپ کو پتہ چل ہی گئی ہیں۔ علم کے فوائد بتاتی چلوں۔ علم انسان کو عزت و مقام عطا کرتا ہے۔ علم معاشرے کو ترقی دیتا ہے۔ علم سے انسان کو نفع اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا شعور ملتا ہے۔ علم سے سوچ، فیصلہ اور عمل بہتر ہوتا ہے۔ تو پیارے پیارے ناظرین، جب ہم علم حاصل کرتے ہیں اور ہمیں ان کے فوائد پتہ چلتے ہیں تو ہماری سوچ بھی بہتر ہونے لگتی ہے اور ہم اسی کے مطابق فیصلے کرنے لگتے ہیں، اور جس سے ہمارا معاشرہ بھی باشعور ہو جاتا ہے۔ تو علم کی جد و جہد کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ علم کوئی جادو نہیں جو پل بھر میں حاصل ہو جائے، اس کے لیے محنت، وقت اور خلوص درکار ہے۔ صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے علم حاصل کرنے کے لیے طویل سفر کیے، راتیں جاگیں اور دنیا کی تکلیفیں برداشت کیں، تبھی وہ اس مقام تک تھے کہ ان کے نام، ان کے کارنامے آج کتابوں میں محفوظ ہیں، اور لوگ انہیں فخر سے پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو سناتے ہیں، ان کے قصے سناتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی پوری دعا کرتے ہیں کہ ان جیسے ہمارے بچے بنیں۔ میں اب یہاں پہ اقوال زرعی پیش کرتی ہوں۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کی سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ کہ ہم اپنے اندر سمندر تو بھر لیں گے علم کا، لیکن جب تک عمل نہیں ہوگا وہ علم کا جو سمندر ہے وہ بھی بیکار ہے۔ تو اس لیے اگر ہم علم حاصل کریں تو اس پر عمل بھی کریں۔ میں بتاتے چلوں کہ علم کا راستہ اور جنت کا راستہ کیسے بنتا ہے۔ اس میں ہمیں علم کی مشقیں کرنی پڑتی ہیں، نیند اور آرام کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ علم حاصل کرنے میں صبر، توجہ اور استقامت ضروری ہوتی ہے، اور اس کی مثال آپ مدرسے کے بچوں کو دیکھ لیجئے۔ بہت سی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جس میں بچے جو ہے پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، انہیں جو ہے وہیں پہ رہنا پڑتا ہے، ماں باپ سے دور رہنا پڑتا ہے، اور جو ملتا ہے وہی کھانا پڑتا ہے، اپنے کپڑے خود دھونے پڑتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے وہ اتنے اچھے عالم بن کے نکلتے ہیں، فاضل بن کے نکلتے ہیں، اور وہ پھر ان کے آخرت کا نجات بنتی ہے، اور آخرت میں ان سرخرو ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی بھی بخشش کرواتے ہیں۔ بعض اوقات غربت، وقت کی کمی یا معاشرتی رکاوٹیں آتی ہیں، مگر سچے طالب علم ہمت نہیں ہارتے۔ اب میں آپ کو تعلیم کی اہمیت بتاتے چلوں۔ تعلیم کا مقصد افراد کو معاشرے میں فعال اور ذمہ دار شہری بننے کے لیے تیار کرنا ہے۔ تعلیم ہر انسان، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، اس کا بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کو تعلیم کی وجہ سے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا۔
اسلام میں تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو میرے خیال سے آپ سب کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے SRE نیوز، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔